کیا اب جانتے ہیں کہ جب کوئی قوم گناہوں میں ڈوب جائے تو اللہ کے نبی انہیں کیسے پکارتے ہیں؟ اور استغفار کی وہ کون سی طاقت ہے جو خشک زمین پر نہریں جاری کر دیتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا وہ پیغام جو انہوں نے اپنی قوم کو دیا۔ قرآن پاک کی سورہ نوح کی آیات 16 سے 20 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈرائی اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، میں تمہیں صاف طور پر نصیحت کرتا ہوں کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس سے ڈرتے رہو اور میرا کہنا مانو۔ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دیں گے، معاف کر دیں گے اور تمہیں ایک مقررہ وقت تک زندگی دے گا۔ موت کے مقررہ وقت تک عذاب کو مؤخر رکھیں گے، یعنی دنیا میں بھی عذاب سے حفاظت رہے گی اور آخرت میں عذاب کا نہ ہونا تو ظاہر ہے۔ یاد رکھو، جب اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو پھر اس کو پیچھے نہیں ہٹایا جا سکتا، یعنی ایمان اور تقوی کی برکت سے عذاب سے تو حفاظت ہو جائے گی، عذاب تو ٹل جاتا ہے مگر موت بہرحال آ کر رہے گی۔ کاش تم یہ بات سمجھتے۔ جب ایک لمبی مدت تک ان باتوں کا قوم پر کوئی اثر نہ ہوا تو نوح علیہ السلام نے تڑپ کر دعا کی، میرے رب، میں اپنی قوم کو رات دن دین کی دعوت دیتا رہا، مگر وہ جتنا میں بلاتا میرے بلانے پر دین سے اور بھی زیادہ بھاگنے لگے۔ جب بھی میں ان کو ایمان کی دعوت دیتا تاکہ ان کے ایمان کے سبب آپ ان کو بخش دیں تو وہ لوگ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے اور اپنے کپڑے اپنے منہ پر لپیٹ لیتے تاکہ وہ مجھ کو نہ دیکھیں اور میں ان کو نہ دیکھوں، اور شرارت اور اپنی ضد پر اڑ گئے اور انہوں نے بہت تکبر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر بھی ہار نہیں مانی اور مختلف طریقوں سے انہیں نصیحت کرتے رہے، چنانچہ فرمایا کہ میں نے مختلف طریقوں سے انہیں سمجھایا۔ میں نے انہیں برملا بھی بلایا، کیلی عام مجمع میں بھی بلایا، پھر میں نے ان کو علانہ بھی سمجھایا اور پوشیدہ طور پر بھی سمجھایا، تنہائی میں چپکے چپکے بھی نفع نقصان سے آگاہ کیا، یعنی جو طریقہ بھی ان کی ہدایت کا ہو سکتا تھا اس کو چھوڑا نہیں، میں نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ عام مجمع میں نے ان کو دعوت دی، پھر خاص طور پر ان کے گھروں پر جا کر بھی علانیہ اور کھول کھول کر بیان کیا، اور خاموشی کے ساتھ چپکے چپکے ان کو نفع نقصان سے آگاہ کیا، اور اسی سمجھانے کے سلسلے میں نے ان سے کہا کہ تم اپنے رب کے سامنے استغفار کرو، اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اس استغفار پر اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے کثرت سے بارشیں برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں برکت دیں گے، اور تمہارے لیے بہت سے باغ بنا دیں گے اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دیں گے۔ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کا خیال نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں کئی مرحلوں میں بنایا ہے، یعنی پیدا کیا ہے۔ کیا تم کو معلوم نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اوپر تلے 7 آسمان بنائے ہیں، اور ان آسمانوں میں ان میں چاند کو چمکتا ہوا بنایا، چمکتی ہوئی روشنی، اور سورج کو چراغ کی طرح روشن، ایک روشن چراغ بنا دیا۔ اور اللہ ہی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، پھر تمہیں مرنے کے بعد زمین ہی میں لوٹا دیں گے، اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر کے اس زمین سے تم کو باہر نکال لائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا تاکہ تم اس کے کشادہ راستوں میں آسانی سے چل پھر سکو، یعنی زمین پر چلنے پھرنے میں راستہ کی کوئی رکاوٹ نہیں، اور زندگی کا سفر طے کر سکو۔ سبحان اللہ! استغفار میں کتنی طاقت ہے اور اللہ کی نشانیاں کتنی واضح ہیں۔ اگر آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کا یہ پیغام پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ ہم سب کو کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق دے، آمین۔